اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے حکیم امانت علی تبسم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان سب کا میں بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل والے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، اور جو بھی میری ویڈیو لازمی دیکھے تو پوری دیکھا کریں۔ سکپ کریں گے تو بعض اوقات ایسی چیزیں بیچ میں مس ہو جاتی ہیں جس میں آپ لوگوں کو پھر بعض اوقات سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے مکمل نسخہ نہیں بتایا یا اس کی مکمل تحریر نہیں لکھی۔ تو اس لیے میں تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو غیر طبیب ہیں، جن مثلا جو حکیم نہیں ہیں، جن کا حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں ان کے لیے بھی یہ نسخہ جات بہت اچھے کارآمد ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ جو نسخہ جس میں زہریلی چیزیں ہوں، زہر والی چیزیں ہوں، وہ کوشش کیا کریں کہ قریبی اپنے کسی بھی طبیب سے، کسی حکیم سے وہ نسخہ تیار کروا لیا کریں۔ اگر خود سے تیار کریں گے، لیکن ایک بار کوئی بھی نسخہ تیار کریں تو کوشش کیا کریں کہ ایک بار کسی نہ کسی اپنے پاس یا کسی قریبی حکیم سے مشورہ لازمی کر لیا کریں۔ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، نام ایک ایسا ہوتا ہے لیکن وہ چیز زہریلی ہوتی ہے، اس کے اندر زہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے کسی سے مشورہ کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ اس کو تیار کیا کریں۔ تو اس کے بعد میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی نئے ہمارے ویڈیو میں آ رہے ہیں، میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، وہ میرا چینل سبسکرائب کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، نیچے رہنمائی بھی لازمی دیا کریں کہ آگے آگے آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے یا کس طرح کا نسخہ چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے میں اسی طرح کا نسخہ پیش کیا کروں گا۔ تو سب سے پہلے اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ آج کا جو نسخہ ہے وہ ہے بلڈ پریشر پر۔ بلڈ پریشر کا نسخہ جن کا بی پی ہر ٹائم ہائی بی پی رہتا ہے، خاص طور پہ ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے جن کا سٹامک زیادہ پرابلم کر رہا ہو، یا بعض اوقات جسم میں موٹاپا زیادہ ہو، یا تھوڑا بہت چل پھر نہ سکتے ہوں، بعض اوقات وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ فیٹ والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہوں، تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا کوشش کیا کریں کہ اگر وقتی طور پہ آپ بلڈ پریشر والی کوئی میڈیسن یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اگر اس کو آپ تھوڑا سا ریگولر یوز کریں گے تو پھر بھی یہ بہت بیسٹ چیز ہے۔ تو کوشش کریں کہ جن کا موٹاپا ہے وہ کوشش کریں کہ ساتھ اپنے موٹاپے کا بھی علاج لازمی کروائیں، کیونکہ اس میں واک یا بعض اوقات خوراک کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ واک کریں گے، تھوڑی بہت خوراک اپنی مینٹین رکھیں گے، کھانا بھوک سے تھوڑا سا کم کھایا کریں اور تھوڑی بہت واک کیا کریں، کھانے کو اچھی طرح ہضم کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا بلڈ پریشر نارمل رہ سکے۔ اور ایسی چیز استعمال کیا کریں کہ جس سے جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، جس میں فاسٹ فوڈ وغیرہ یا کوئی بھی تلی ہوئی چیز ہے جس میں چکنائی زیادہ ہو، ان کا آپ تھوڑا بہت پرہیز کیا کریں تاکہ اس سے بلڈ پریشر آپ لوگوں کا ہائی نہ ہو۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ بلڈ پریشر کا بہت ہی انتہائی بہت بے ضرر نسخہ ہے۔ یہ نسخہ پہلی خوراک میں ہی انشاءاللہ یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو نسخہ کے کچھ اجزاء میں نیچے لکھ بھی رہا ہوں، نیچے پٹی میں لکھ رہا ہوں، تو وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں۔ خاص طور پہ یہ بیرون ملک کے جتنے بھی حکیم حضرات ہیں یا عام لوگ ہیں، جیسے انڈیا کے لوگ ہیں، افغانستان کے ہیں، افغانستان کے تو اردو پڑھ سکتے ہیں، انڈیا کے لوگ اکثر ہندی پڑھتے ہیں، یا جس طرح ہے ایران کے لوگ ہیں
بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ اردو بعض اوقات نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے میں وائس میں بھی بتا رہا ہوں تاکہ وہ آسانی سے اس نسخہ کو بنا سکیں۔ اور بہت ہی لاجواب نسخہ ہے، ایک بار بنائیں گے تو ساری زندگی یاد کریں گے اور بندہ نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسرول لے لینی ہے۔ پاکستان میں تو یہ سمجھ لیں کہ نایاب ہوتی ہے، لیکن انڈیا والے اسے سمجھ لیں کہ بہت سارے کام لیتے ہیں، وہ ان کو زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں۔ تو اسرول آپ لوگوں نے لے لینی ہے، جس کو چھوٹی چندن بولتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے 200 گرام۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سندل سفید لینی ہے، تو سندل سفید لے لینی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے 200 گرام لے۔ اگر آپ لوگ کم مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو کم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ مقدار میں، یہ تو صرف میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو حکیم حضرات ہیں، جو اپنے مطلب پہ اپنا معمول بنا کے رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے۔ وہ اگر کوئی کم بنانا چاہتا ہے تو وہ کم مقدار میں بھی بنا سکتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے سنڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پنساس اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے زیرہ سفید، یہ بھی آپ لوگوں نے، یہ ساری چیزیں جو جتنی میں بتا رہا ہوں یہ ساری 200 گرام لینی ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لے لینی ہے دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی کا جو بیج ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے 200 گرام کرنی۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے الائچی 200 گرام لینی، جب الائچی کو آپ نکال لیں گے، دانے نکال لیں گے، اس کے بعد جو دانے ہوں گے وہ آپ لوگوں نے 200 گرام تولنے ہیں۔ تو یہ سارے صاف ستھری چیزیں لے کے تو ان کو باریک پاؤڈر کر لیں۔ باریک پاؤڈر کرنے کے بعد ان کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے، ان کے اندر آپ لوگوں نے ادرک کا پانی، جو دیسی ادرک عام مل جاتی ہے، ایک موٹی موٹی ادرک ہوتی ہے، ایک چھوٹی باریک ادرک ہوتی ہے، وہ دیسی ادرک ہوتی ہے، یہ منڈی میں سے آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے گی۔ یہ آپ لوگوں نے 4 کلو لینی ہے۔ 4 کلو دیسی ادرک کا پانی آپ لوگوں نے کسی بھی چیز سے آپ لوگوں نے نکال لینا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں نے گرینڈ کی ہوئی ہیں، باریک پاؤڈر کی ہوئی ہیں، ان کے اندر آپ لوگوں نے دیسی ادرک کا پانی ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لے لینا ہے لہسن کا پانی۔ لہسن کا پانی بھی آپ لوگوں نے کم از کم 4 کلو لے لینا ہے۔ 4 کلو ادرک کا پانی، 4 کلو لہسن کا پانی، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے ادرک کا پانی آپ لوگوں نے اس کے اندر خشک کر لینا ہے، 2-3 دن پڑا رہے گا تو انشاءاللہ وہ جلدی خشک ہو جائے گا۔ گرمیوں کے موسم میں جلدی خشک ہو جاتا ہے، سردیوں میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لہسن کا پانی، جس کو ہم لوگ پنجاب میں تھوم بھی بولتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے کوشش کریں کہ یہ ہائی بریڈ وغیرہ نہ لیں، دیسی اگر لہسن مل جائے تو وہ کیا ہی بات ہے۔ تو یہ بازار سے جو ملتا ہے، بڑے بڑے وہ لہسن ملتا ہے، وہ ہائی بریڈ ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ کارآمد نہیں ہوتا۔ جو پیور دیسی ہوتا ہے وہ بہت زبردست کام کرتا ہے۔ وہ اس کا پانی تقریباً 4 لیٹر اس کا بھی پانی آپ لوگوں نے لینا ہے۔ یہ ان ادویات کے اندر آپ لوگوں نے خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد یہ آپ لوگ اس کو پھر ایک بار تھوڑی سی کھرل کر لیں تاکہ ساری چیزیں یکجان ہو جائیں، ایک جز بن جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد پھر اس کو مکس کرنا ہے۔ اگر کوئی موٹا دانہ وغیرہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو پھر باریک پیس کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ تو سب سے اہم جو بات ہے، یہ اس کا جو ہے نا خوراک، یہ صرف 100 mg ہے۔ ایک ہوتا ہے 1000 mg، ایک 500 mg، ایک 250 mg، ایک 100 mg۔ جو سب سے چھوٹا کیپسول ہے 100 mg کا، وہ آپ بلڈ پریشر اگر آپ کا کہیں بھی پہنچ چکا ہے، 220 تک پہنچ چکا ہے، 200 تک پہنچ چکا ہے، آپ ایک خوراک دیں، ٹھیک 15 منٹ کے بعد آپ مریض کا بلڈ پریشر چیک کریں، انشاءاللہ تعالی بلڈ پریشر 120/80 تک آ جائے گا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کھائی ہے، فلاں دوائی ہم لگاتار کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کی کھا رہے ہیں تو اس سے ہمیں کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ آپ پیور دیسی میڈیسن کھائیں، ریگولر کھاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا کبھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ تو یہ بنائیں اور بندہ نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ بے ضرر نسخہ ہے، بلا جھجک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کا پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے،
शुगर का पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, जो मर्ज़ी पेशेंट इसको इस्तेमाल करे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये यहाँ तक कि आप लोगों का ये यूरिक एसिड वगैरह जिस्म में दर्दें, थकावट वगैरह, इस पे भी बहुत ज़बरदस्त काम है। ये फालतू जो होता है यूरिक एसिड जो आपका बड़ा होता है, वो भी इंशाल्लाह इसको लेवल पे ले आएगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़बरदस्त ये इसको लेवल पे ले आता है। तो ये बनाएं और दुआ में याद रखें। तो सबसे आखिर में एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बंदा नचीज़ को दुआ में याद रखें। नीचे कमेंट में अपनी रहनुमाई लाजमी दे दिया करें। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम, मियां चन्नू।